پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. انضمام الحق پاکستان کے فارمر ٹیسٹ کرکٹر، لیجنڈری بیٹسمین، ٹرو میچ ونر، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا کیا میچز نہیں جتوائے انضمام نے ہمیں، اور کیا کیا بہترین لمحے ہمارے لیے نہیں چھوڑے. انضمام السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. بہت شکریہ آپ کا انضمام بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں آپ سے اب کرکٹ کے اوپر تو ظاہر ہے میری مجال نہیں آپ سے میں بحث کروں. میں سیدھا سا سوال آپ سے پوچھتا ہوں. ٹیکنیکلی کل جو پاکستان نے بیٹنگ کی ہے، ہائی پریشرڈ ہائی ویلیو میچ کے تناظر میں، آپ اس کو کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں؟ نہیں ٹھیک ہے، کرکٹ کھیلنا، ساری کرکٹ کھیلنا، پریشر تو کرکٹ میں آئے گا صحیح، بے شک آپ بنگلہ دیش کے خلاف کھیل رہے ہو یا جس ٹیم کے خلاف، تو پریشر تو آئے گا. ٹھیک ہے کہ پریشر والا میچ تھا، انہوں نے بالنگ میں اچھا ان کو مینج کیا، حالانکہ فیلڈنگ میں کچھ لیپسز تھے، لیکن ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی 260 ایسا سکور نہیں تھا جو نہ چیز ہو سکتا. اس میں بالکل تھوڑی سی بیسک غلطیاں ہیں جو اگر اس میں میچ میں دیکھا جائے تو کوئی اس میں ایسی نہیں ہے. ایک پاور پلے کی غلطی ہے، ٹھیک کہ جی آپ نے پاور پلے لیا ہی نہیں. جس ٹائم ہماری آخری جو پارٹنرشپ تھی، جو ہم کہتے ہیں کہ جن کو بیٹسمین کھیل رہے تھے، وہ شاہد آفریدی اور مصباح تھے. تو اگر وہ بھی پاور پلے نہیں لیں گے، ایڈوانٹیج نہیں لیں گے، تو اس کے بعد تو پھر ہماری جو سی لوور بیٹنگ شروع ہو جانی تھی، وہ بالر شروع ہو جانے تھے، اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. میری نہیں سمجھ آیا کہ اتنی میجر مسٹیک کس طرح کی پاکستان نے. بھائی پاور پلے لینے کا ڈیسیژن کس کا ہوتا ہے؟ ذرا ویورز کو بتائیے گا کس کا ڈیسیژن ہوتا ہے. دیکھیں، اگر جس میں بیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو جو بھی بیٹسمین کریز پہ موجود ہو، یہ اس کی ہو جاتی ہے، یا باہر سے میسج بھی آ جاتا ہے کپتان کا، تو ظاہری بات ہے کپتان کا ڈیسیژن ہے. اور اس ٹائم کپتان اور وائس کپتان دونوں کھیل رہے تھے، مصباح اور شاہد دونوں کھیل رہے تھے. تو میرے خیال میں ایک تو انہوں نے پاور پلے کو بالکل یوز نہیں کیا، ایک بہت بڑی میجر مسٹیک تھی. اور دوسری انہوں نے جو غلطی کی وہ مصباح کی بیٹنگ تھی. اگر مصباح نے جتنے بال کھیلے ہیں اس میں سے 40 ڈاٹ بال ہیں. ٹھیک، تو میرا نہیں سمجھ آتا کہ جو مڈل آرڈر کا بیٹسمین ہوتا ہے اس کی ساری ذمہ داری ہوتی ہے، اس نے گیم کو چلانا ہوتا ہے، اور چلایا کبھی گیم کو چھکوں اور چوکوں سے نہیں جاتا، سنگل اور دوکے سے چلایا جاتا ہے. اگر ایک بھی مڈل آرڈر کا بیٹسمین آ کے نا اگر 40 ڈاٹ بال کھیل دے تو ساری ایوریج تباہ ہو جاتی ہے. اگر آپ پورا میچ دیکھ لیں، جہاں ہمیں 5 کی ایوریج چاہیے تھی، ہماری مڈل آرڈر 3 کی ایوریج سے کھیلی. جہاں 8 کی ایوریج چاہیے تھی وہاں 5 کی ایوریج سے کھیلی. اور جہاں ہمیں 14 رنز کی ایوریج چاہیے تھی وہاں ہماری مڈل آرڈر 8 کی ایوریج سے کھیلی. تو ایک تو یہ مصباح کی بیٹنگ ہے نا، مجھے سمجھ نہیں آئی بالکل بھی. اور تیسرا یہ ہے کہ بیٹنگ میں آپ نے میرے سے پوچھا، تیسری حفیظ کی جو ان سی شاٹ تھی نا، وہ میرا اتنے بڑے میچ میں اتنا سیٹ ہونے کے بعد بیٹسمین اس طرح کی شاٹ کھیلے، کوئی اس کا جواز نہیں ہے کہ جی آپ اس کو کس طرح ڈیفینڈ کریں گے. اس چیز کو یہ میری سمجھ سے باہر ہے. انضمام بھائی ظاہر ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم جیسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو تھوڑی سی کرکٹ کھیلے ہوتے ہیں، جو باہر بیٹھ کے تجزیہ کرتے ہیں، ایک عمومی سا لے پرسن جو ہوتے ہیں، وہ پویلین میں بیٹھ کے بڑے اچھے رنز بناتے ہیں. اگر میرے رنز پویلین میں گنے تو آپ سے زیادہ ہی ہوں گے، کیونکہ میں نے پویلین میں بیٹھ کے بڑے رنز بنائے. آپ نے ذرا گراؤنڈ میں جا کے رنز بنائے، حقیقی رنز بنائے. یہ بتائیے گا کہ جو وہ حقیقی رنز بنانے والے ہیں، جو بال کر رہا تھا ہندوستان کا بالر، بہت خطرناک بال کر رہا تھا، بہت تگڑے بال کر رہا تھا، ہٹ نہیں لگ رہا تھا، کیسا بال کر رہا تھا؟ نہیں، اگر آپ دیکھیں جس میں عمر اکمل آیا ہے، عمر اکمل نے تھوڑا سا انیشیٹو لیا ہے کہ جی بالرز پہ تھوڑا سا پریشر ڈالنے کی کوشش کی ہے، تو رنز بننے شروع ہو گئے تھے. اس نے 2 چھکے بھی مارے، چوکے بھی مارے، اور سنگل بھی لینے شروع کیے. تو ظاہری بات ہے کہ دوسری ٹیم پہ جب تک آپ پریشر نہیں ڈالیں گے بالرز پہ، تو بالرز وہ آپ کو رنز نہیں دے گا. ان کا یووراج پارٹ ٹائم بالر ہے، تو اگر آپ اس کو بھی رنز نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ آپ مشکل میں آ جائیں گے. اور مصباح کی وجہ سے کہ مصباح نے، اگر آپ جس نے بھی میچ ساروں نے دیکھا ہوگا، اگر دوبارہ اٹھا کے دیکھیں کہ یہ جو سا عمر اکمل تھا، اس نے 1 رنز لیا یا کوئی شاٹ ماری، اگلے 4 بال ڈاٹ کھیل دیے گئے. اس سے دوسرے بیٹسمین پہ بھی پریشر آ جاتا ہے، وہ بھی آؤٹ ہونے کا زیادہ چانس ہو جاتا ہے اس کا. تو رنز آپ نا بناتے ہیں، بالر پہ پریشر ڈالتے ہیں، بالر اور بیٹسمین کی جنگ ہے یہ. تو آپ نے بالرز پہ تھوڑا سا اٹیک کرنا ہے آ کے. اب آخری اوور میں یہ کوئی پلاننگ نہیں تھی کہ جی آخری اوورز میں کہ جی ہم 10 کی یا 15 رنز کی ایوریج کر لیں گے. یہ کرکٹ میں ممکن نہیں ہے. ٹھیک.
ایک آخری سوال آپ سے انضمام بھائی، وہ یہ کہ آپ کے موبائل میں بھی میسج آ رہے ہوں گے جی کہ اس معاملے کو چھوڑ دیں، رفع دفع کریں، اس کے اوپر سوال نہ اٹھائیں، اس پر خوش ہو جائیں، اس پہ تکیہ کر لیں کہ آپ سیمی فائنل تک پہنچ گئے ہیں، اور محبت سے پھولوں کے ہار ڈالیں، اور اس کے بعد سوال تنقید نہ کریں. آپ کا خیال ہے کہ محبت ہم کرتے ہیں، پھولوں کے ہار بھی ڈالیں گے، we own them, completely own them, with their successes, with their failures. یہ سوال ہمیں اٹھانے چاہیے نہیں اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں، تنقید آپ اسی پہ کرتے ہیں جس سے آپ کو محبت ہو، ویسے تو آپ کرتے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو اور جہاں اگر آپ ہارے ہیں تو ہمیں اپنی غلطیوں سے ضرور سیکھنا چاہیے، کہ یہ بالکل نہیں ہے کہ جی ہم سیمی فائنل میں پہنچنے والی ٹیم تھی، ہم اپنے راؤنڈ میں ٹاپ کر کے آئے تھے، ٹیم بہت اچھا کھیل رہی تھی، میرے خیال میں ٹیم میں اس کیپیبل تھی کہ یہ فائنل بھی جیت سکتی تھی. ٹھیک ہے، تو اور جہاں غلطیوں کی بات ہے، غلطیوں سے ہمیں سیکھنا بھی چاہیے. کریٹیسائز ایسا کرنا چاہیے کہ جس سے ٹیم کو فائدہ بھی ہو، ایسا کریٹیسزم نہیں کرنا چاہیے جس سے فائدہ نہ ہو. فیئر انف. تو بالکل کریٹیسزم کرنا چاہیے، جہاں پاکستان نے غلطی کی ہے وہاں نشاندہی کرنا بڑا ضروری ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ کچھ چیزوں پہ تھی کہ جی بیٹنگ میں ہمارے یار لیپسز ہیں، تو اگر ہم ان پہ قابو نہیں پائیں گے تو پاکستان ٹیم کبھی بھی ایسی نہیں رہے گی کہ جی ہم مطمئن ہو جائیں گے کہ جی ہم سیمی فائنل کھیل گئے تو جی انف ہو گیا. تو اگر ہمارا ٹارگیٹ ہی سیمی فائنل رہے گا تو آگے جو ہمیں نا اور بھی پیچھے چلے جائیں گے. فیئر انف. انضمام بھائی تھینک یو سو ویری مچ. ناظرین، جی انضمام الحق کی بات میں اس میں اضافہ نہیں کروں گا. ناظرین، محسن حسن خان صاحب، فارمر ٹیسٹ کرکٹر، لارڈز کے ہیرو، ڈبل سینچری بنائی اور چیف سلیکٹر، ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں. بٹ لیٹ می فرسٹ ٹیک اے لٹل بریک ہیئر.